اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، آپ سب کو میرا سلام۔ میں ہوں نعیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں NNC چینل۔ ہم آپ کو NNC چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو تفصیل بتائیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگی ہوئی بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور پھر آل کے اوپر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اور ساتھ ہی آپ ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا ہے۔ کورونا وائرس از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا کہہ دیا۔ سپریم کورٹ میں کورونا وائرس از خود نوٹس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے حکومتی ٹیم اور اس کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس قسم کی ٹیم کرونا پر کام کر رہی ہے۔ اعلیٰ حکومتی عہدیداران ان پر سنجیدہ الزامات ہیں۔ اعلیٰ حکومتی عہدیداران پر سنجیدہ الزامات ہیں۔ ظفر مرزا کس حد تک شفاف ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، جبکہ معاونین خصوصی کی پوری فوج ہے جن کے پاس وزراء کے اختیارات ہیں اور کئی کابینہ ارکان پر جرائم میں ملوث ہونے کے مبینہ الزامات بھی ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کی آبزرویشن سے نقصان ہوگا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ریمارکس دینے میں بہت احتیاط برت رہے ہیں۔ عدالت کو حکومتی ٹیم نے صرف اعداد و شمار بتائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ کوئی ملک کرونا سے لڑنے کے لیے پیشگی تیار نہیں تھا۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ قانون سازی کے حوالے سے حکومت کا کیا ارادہ ہے۔ کیا ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے پارلیمان قانون سازی کرے گا؟ کئی ممالک ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے قانون سازی کر چکے ہیں۔ وزیر اعظم کی کابینہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ ریاستی مشینری کو اجلاسوں کے علاوہ بھی کام کرنے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کی کابینہ غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ معذرت کے ساتھ، لیکن وزیر اعظم نے خود کو الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ کیا پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے گھبرا رہے ہیں؟ وفاقی و صوبائی حکومتیں اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عدالت ڈاکٹر ظفر مرزا کے کام سے خوش نہیں۔ چیف جسٹس سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے حکومت کو ڈاکٹر ظفر مرزا کو عہدے سے ہٹانے کا کہا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ عدالت ڈاکٹر ظفر مرزا کے کام سے خوش نہیں ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کے حوالے سے آج اہم حکم جاری کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے عدالت سے کہا کہ اس موقع پر ڈاکٹر ظفر مرزا کو ہٹانا تباہ کن ہوگا، تاہم حکومت کو عدالت کے تحفظات سے آگاہ کروں گا۔ لوگ بھوک سے تلملا رہے ہیں، ہم انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جسٹس قاضی امین۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس میں کہا کہ ملک میں معیشت کا پہیہ چلانا ہوگا، ہم لوگوں کو بھوکا مرنے نہیں دے سکتے۔ جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو گھروں پر بند کر دیا گیا ہے، حکومت ان تک پہنچے۔ عام بندے کو پولیس پکڑ کر جوتے مار رہی ہے، لوگ بھوک سے تلملا رہے ہیں، ہم انارکی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حکومت لوگوں کو سپورٹ کرے تو وہ بات مانیں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت لوگوں کو سپورٹ کرے تو وہ بات مانیں گے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب کرفیو ہوتا ہے۔ کیا کراچی کی متاثرہ 11 یونین کونسلز کے ہر مکین کا ٹیسٹ مکمل ہوگا، جبکہ سیل کی گئی 11 یونین کونسلز کی کتنی آبادی ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ متاثرہ یونین کونسلز کی آبادی کا درست علم نہیں، تاہم متاثرہ یونین کونسل میں کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ حکومت چاہے 100 دفعہ لاک ڈاؤن کرے، عدالت کو کوئی ایشو نہیں، لیکن لاک ڈاؤن لگانے سے پہلے حکومت کے پاس پلان بھی ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے 8 ارب کا راشن تقسیم کیا، لیکن غریب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے استفسار کیا کہ سندھ میں لوگوں کی مدد کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے گئے۔ سندھ حکومت نے 8 ارب کا راشن تقسیم کیا،
لیکن غریب کو پتہ بھی نہیں چلا، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ سندھ میں 5 لاکھ سے زائد لوگوں کو راشن فراہم کیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے استفسار کیا کہ کہاں اور کس کو راشن فراہم کیا۔ سندھ پولیس تو JDC والوں کو لوٹ رہی ہے۔ 10 روپے کی چیز دے کر 4 وزیر تصویر بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ 5,04,080 خاندانوں کو 15 دن کا راشن دیا۔ ہر خاندان میں افراد کا تخمینہ لگا کر راشن دیا گیا۔ سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ پھر تو 1 من آٹے کی بوری چاہیے ہوگی ایک خاندان کے لیے۔ آپ نے راشن دینے کا کہہ دیا، ہم نے سن لیا، اب دیکھتے ہیں قوم مانتی ہے یا نہیں۔ سندھ میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ سندھ کے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا۔ یہ سوالات صرف سندھ کے لیے نہیں بلکہ چاروں صوبوں کے لیے ہے کہ PK تو راشن کی بجائے نقد رقم بانٹ رہا ہے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ نے حکومت سے آج ہونے والے اجلاس کے فیصلوں کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں 11 یونین کونسلز سیل کرنے کی ٹھوس وجہ نہیں بتائی گئی۔ سندھ حکومت کو سیل شدہ یونین کونسلز میں متاثرہ افراد کی تعداد کا بھی علم نہیں، جبکہ ان یونین کونسلز میں کھانا اور طبی امداد فراہم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ عدالت نے کہا سندھ حکومت 8 ارب کا راشن تقسیم کرنے کے شواہد بھی پیش نہ کر سکی۔ سندھ حکومت کی کارکردگی افسوسناک ہے۔ سندھ بھر سے کھانا نہ ملنے کی شکایت پہنچ رہی ہے، بتایا جائے راشن کہاں سے اور کتنے میں خریدا گیا۔ کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ عدالت نے اسلام آباد انتظامیہ اور پنجاب حکومت سے بھی کورونا سے نمٹنے اور امدادی کام کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں اپنے تمام دوستوں و احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجئے۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔